تصرفات مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا. تحریر مسز نورین ناصر سروری قادری. مرشد کامل اکمل وہ ہستی ہے جو خود اللہ پاک کی معرفت پا چکی ہو اور اللہ کے حکم سے دوسروں کو معرفت کی راہ دکھاتی ہو. مرشد کی سب سے عظیم نشانی اس کے تصرفات ہے. تصرف کے معنی ہے حکم چلانا، اختیار رکھنا. یہ تصرفات وہ روحانی اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندے کو عطا کرتا ہے. اصطلاح عام میں اس مقرب بندے کے لیے مختلف نام رواں ہیں، جیسا کہ مرشد کامل اکمل، فقیر کامل، فقیر مالک الملکی اور فقیر مالک الملکی جامع نور الہدا وغیرہ. اس کے تصرف سے مرید کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، باطن صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ تصرفات مرشد کامل کی توجہ، دعا اور نگاہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. جب مرشد فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان، اس کے دل اور اس کی نگاہ کو اپنا آلہ بنا لیتا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. فقر کی زبان رحمان کی تلوار ہے. اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی کن کے ایک کلمے کے ساتھ 18,000 عالموں اور ان کی تمام تر مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا، اور آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کن کے اشارے پر رواں دواں ہے. وہی رب کریم اپنی قدرت کاملہ سے ہر لمحہ ان تمام عالموں اور مخلوقات کو حیات و حرکت عطا فرما رہا ہے. حدیث قدسی کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی فقراء کاملین کی زبان بن جاتا ہے اور ان سے راز و نیاز فرماتا ہے. مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا ہی امانت الہیہ کا حامل، نائب اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہی اپنے دور کا انسان کامل اور امام الوقت ہے. لہٰذا ایسے کامل و اکمل مرشد، وارث فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات کا احاطہ الفاظ کے دائرے میں لانا ناممکن ہی نہیں، کیونکہ ذات حق تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے اور انسانی عقل و بیان ان کا ادراک نہیں کر سکتے. سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس اور ان کے روحانی تصرفات. جب دنیا مادہ پرستی کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو، جب دل غفلت کے زنگ سے سیاہ ہو چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک نور کا مرکز قائم کر دیتا ہے جو موجودہ دور میں اہل دل کے نزدیک وہ مرکز سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس ہے. سلطان العاشقین یعنی عشق الہی کے بادشاہ، اور مدظلہ الاقدس یعنی جن کا مقصد سایہ ہزاروں بھٹکے ہوئے دلوں کو پناہ دے رہا ہے. آپ مدظلہ الاقدس اس دور کے مرشد کامل اکمل ہیں. کامل کیونکہ آپ مدظلہ الاقدس خود کمال پر فائز ہیں. اکمل کیونکہ آپ دوسروں کو کمال تک پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں. موجودہ پرفتن دور میں جب دلوں پر غفلت کا زنگ چڑھا ہوا ہے، سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے روحانی تصرفات اللہ کی رحمت کے حصول کا واحد راستہ ہیں. آپ مدظلہ الاقدس کی صحبت، آپ کی نگاہ مبارک اور آپ مدظلہ الاقدس کی دعا وہ ذریعہ ہے جس سے طالب مولا اپنے اندر کی میں کو مٹا کر تو تک پہنچ جاتا ہے. خوش نصیب پر سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی نظر کرم ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے، کیونکہ مرشد کامل اکمل کا تصرف ہی طالب کو منزل معرفت تک پہنچانے کی ضمانت ہے. آپ مدظلہ الاقدس کے چند تصرفات کی تفصیل طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے بیان کی جا رہی ہے. طالب مولا، مرشد کامل کی ایک نظر طالب پر پڑ جائے تو 40 سال کی ریاضت کا ثواب مل جاتا ہے. سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی نگاہ وہ نور ہے جو دل کے مردہ تاروں میں روشنی بھر دیتی ہے. غافل لمحہ بھر میں عاشق بن جاتا ہے، گناہ گار تائب ہو جاتا ہے اور طالب دنیا طالب مولا بن جاتا ہے. اس کا مقصد قرب ذات حق تعالیٰ بن جاتا ہے اور اس کی طلب اللہ کی پہچان، دیدار اور معرفت ہو جاتی ہے. دنیا و عقبہ کو ٹھکرا کر ذات حق تعالیٰ کا متمنی ہو جاتا ہے، اور اس دور میں طالب مولا کو حق تعالیٰ تک پہنچانے والا واحد دروازہ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس ہے. آپ مدظلہ الاقدس سروری قادری مرشد کامل اکمل ہیں، جن کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
سروری قادری مرشد جامع و مجمل ہوتا ہے، وہ باطن اور ظاہر میں ایسی کتاب ہوتا ہے جو طالبوں کے لیے کتب الاقطاب کا درجہ رکھتی ہے، جس کے مطالعے سے طالب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ سروری قادری مرشد جامع و مجمل ہوتا ہے، وہ باطن اور ظاہر میں ایسی کتاب ہوتا ہے جو طالبوں کے لیے کتب الاقطاب کا درجہ رکھتی ہے، جس کے مطالعے سے طالب فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور اس ذات کو بے حجاب دیکھتے ہیں۔ عرفان نفس۔ حدیث مبارکہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ترجمہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ عرفان نفس کا مطلب ہے خود کو جان لینا، مگر خود سے مراد جسم، نام، عہدہ نہیں، خود سے مراد ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مالک کون ہے، میری حقیقت اور پہچان کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ مدظ اللہ الاقدس اپنے تصرف، اختیار اور نگاہ کے کمال سے اپنے مرید کے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ فرما کر اسے آئینے کی مانند شفاف بنا دیتے ہیں۔ طالب کو تمام خصائص رذیلہ سے بالکل پاک فرما کر اس کے نفس کو امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ اور ملہمہ سے مطمئنہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب طالب کا نفس مرتا ہے تب انا مٹتی ہے، اور انا مٹے تو ہو باقی رہ جاتا ہے، اسی کو عرفان نفس کہتے ہیں۔ اس میں اللہ ذات۔ آج کا انسان مادیت پرستی کی دوڑ میں اتنا تھک چکا ہے کہ اس کے پاس نہ وقت ہے نہ حوصلہ۔ نفس کی بیماریوں کا علاج وہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے کرنا چاہے تو راستے میں ہی ہار مان لیتا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ کثرت ورد سے دل صاف ہونے کے بجائے اکثر میں کتنا عبادت گزار ہوں کا غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ غرور نفس کو مزید موٹا کر دیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اس کے لیے بہترین اور آسان طریقہ ذکر اور تصور اسم اللہ ذات ہے، اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اس روئے زمین پر اور مشائخ سروری قادری میں وہ واحد ہستی ہیں جو اپنے ہر طالب کو بیعت کے پہلے ہی روز سلطان الاذکار ہو عطا فرما دیتے ہیں۔ تصور کے لیے اسم اللہ ذات کا نقش اور ظاہری وجود کو پاک کرنے کے لیے مشق مرکوم وجودیہ عطا فرما کر فقر کی انتہا پر پہنچنا آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسم اللہ ذات کی شان ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ذات عین ذات ہے، اسم اللہ رہبر است در ہر مقام، از اسم اللہ یا فتند فقرش تمام۔ ترجمہ اسم اللہ ذات طالبان مولا کی ہر مقام پر رہنمائی کرتا ہے، اور اسم اللہ ذات سے ہی وہ کامل فقر کے مراتب پر پہنچتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات کے ساتھ ساتھ مرشد کامل اکمل کی رہنمائی بھی لازم و ملزوم ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی طالب بغیر مرشد کامل اکمل کی رہنمائی کے حق تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکا۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطن اور راہ فقر میں اعلیٰ ترین مقام ہے، اور اس مقام پر دور حاضر کے سروری قادری مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ہی اپنے تصرف سے پہنچا سکتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سروری قادری کامل کی ابتدا کیا ہے؟ کامل قادری اپنی نظر یا تصور اسم اللہ ذات یا کلمہ طیب کی ضرب یا باطنی توجہ سے طالب مولا کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر دیتا ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ کامل قادری کا روز اول کا سبق ہے۔ جو یہ سبق نہیں پڑھاتا اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچاتا وہ کامل قادری نہیں، اس کی مستی حال محض خام خیالی ہے، کیونکہ قادری ہمیشہ نور، معرفت الہی اور وصال میں غرق ہوتا ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس طرح آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شاید ہی کوئی تصنیف ایسی ہو جس میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ راہ حق میں یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں طالب مولا باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری سے مشرف ہو جاتا ہے
ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی تربیت فرماتے ہیں اور باطن میں اسے معرفت الہی کے مراتب طے کرواتے ہیں۔ دیدار الہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اور اس کی عبادت کا مغز اللہ کی پہچان ہے۔ جس نے اس مقصد سے روح گردانی کی بے شک وہ بھٹک گیا، نہ دین اس کا ہوا نہ دنیا۔ مرنے کے بعد قبر میں انسان سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ جس نے اپنے رب کی پہچان ہی حاصل نہ کی ہوگی وہ اس سوال کا کیا جواب دے پائے گا؟ اگر اس کا جواب یہ ہوگا کہ کائنات کا خالق میرا رب ہے تو یہ جواب تو یہود و نصارہ کا بھی ہوگا۔ پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا امتیاز کیا ہوا؟ امت محمدی اسی لیے خیر الامم ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک کے دیدار و وصال کی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں اللہ سے ملاقات کی طرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راغب کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ ترجمہ، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں تاریخ کے چاند کو دیکھ کر فرمایا، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم کوئی اذیت اور تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی روح سے دیدار الہی کے ان مراتب کو پانا 3 طریقوں سے رواں ہے۔ اول، خواب میں اللہ کا دیدار کرنا۔ ایسے خوابوں کو نوری خواب کہا جاتا ہے جو اللہ کے بے حجاب دیدار کے لیے خلوت خانہ کی مثل ہوتے ہیں اور ان میں طالب مشاہدہ دیدار و حضوری پروردگار میں غرق ہوتا ہے۔ دوم، مراقبے میں دیدار الہی کرنا۔ یہ مراقبہ موت کی مثل ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ سوم، عین خدا کو اس طرح دیکھنا کہ طالب کا جسم اس جہان میں اور جان لاہوت لا مقام میں ہوتی ہے۔ یہ تینوں مراتب عظیم مرشد کامل کے فیض و فضل سے حاصل ہوتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس اپنے باطنی کمالات، شفقت بھری نگاہ اور تصور اس میں اللہ ذات کے نورانی فیض سے طالبان مولا کو لقائے الہی کے بلند ترین مقام تک پہنچا رہے ہیں، اور اس فیض کا دروازہ ہر اس شخص پر کھلا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل سے تعصب کی آلائش دھو کر صرف اور صرف طلب مولا لے کر حاضر ہو۔ ایسے طالب کو آپ مدظلہ الاقدس کی ایک نظر کرم اس عظیم نعمت سے ضرور بہرہ مند فرما دیتی ہے۔ وصال حق تعالی، خالق کائنات نے انسان کو اپنے قرب و وصال کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ یہی انسان کی معراج ہے، اور یہ معراج بغیر مرشد کامل اکمل کے ممکن نہیں۔ مرشد کامل اکمل وہ ہے جو طالب کو ماں سوا اللہ سے آزاد کر کے براہ راست بارگاہ حق تعالیٰ میں پیش کر دیتا ہے۔ وصال حق تعالیٰ کے حوالے سے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تصرفات مرشد کو اپنی تصنیف لطیف عین الفقر میں یوں بیان فرماتے ہیں، قدرت توحید کا دریائے وحدت مومن کے دل میں موج زن رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کا طالب ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مرشد کامل اکمل کی طلب کرے، کیونکہ مرشد کامل مکمل دل کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور کی تاثیر سے فقیر کا وجود پر نور ہوتا ہے۔ جو کوئی دل کا محرم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ مرشد کامل اکمل طالب مولا کو پل بھر میں ہر دو جہاں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور طالب کو پل بھر میں مقام فنا فی اللہ کا اضطراق بخش دیتا ہے۔ مرشد کامل اکمل قصہ خوانی نہیں کرتا اور نہ ہی طالب کو زبانی ذکر اذکار میں مشغول کرتا ہے، بلکہ مرشد کامل اکمل کی ایک نظر عبادت جاویدانی سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ مرشد کامل اکمل طالب کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے امن الامان کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا۔ ترجمہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس وہ کامل اکمل مرشد ہیں جن کا باطن نور الہی سے منور ہے، اور آپ طالب مولا کو راہ فقر میں ذکر اور تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے وصال الہی کی منازل طے کرواتے ہیں۔ حاصل تحریر
راہ حق کی ہر منزل کا دروازہ ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے، چاہے بات اپنی ذات کی پہچان کی ہو یا معرفت الہی کے راز کی، چاہے وہ زہد و ریاضت سے نجات درکار ہو یا نفس و شیطان کے فریب سے بچنا ہو، چاہے اس میں اللہ ذات کا پردہ اٹھا کر طالب مولا کو دیدار الہی کی نعمت عطا کرنی ہو، یا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری و منظوری دلانی ہو، چاہے سیر اوہام کا جہان کھولنا ہو یا سیدھا وصال الہی کی منزل پر پہنچنا ہو، الغرض تمام درجات، تمام مقامات، تمام نعمت اور رحمت، یہ سب مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کے دست تصرف کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کے لیے یہ اٹل قانون بنا دیا ہے، جو بھی قرب و وصال حق تعالیٰ کا سچا طالب ہے اس کے لیے مرشد کامل اکمل کا وسیلہ لازمی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، ترجمہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا دین لمن لا شیخ لہ، ترجمہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا شیخ نہیں۔ لہٰذا اے طالبان مولا، اپنے دین کی تکمیل اور قرب و وصال حق تعالیٰ کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی بارگاہ اقدس میں صدق دل سے حاضر ہو کر فیض یاب ہوں اور فقر کی لازوال نعمت اس میں اللہ ذات کا ذکر و تصور حاصل کریں۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی بدولت نفس کا تزکیہ ممکن ہے۔ جب نفس امارہ سے مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جائے گا تو باطن کے اعلیٰ ترین مقامات یعنی دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی کامل ترین معرفت اور قرب عطا فرمائے اور ہمیں راہ فقر میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب شمس الفقراء تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس۔